رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کا جسم خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دوزخ سے اس شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی، اور نمبر 2 وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شاہ طیبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہنے والا خون کا قطرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا، یعنی اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو میں اس کو قیامت کے روز امن میں رکھوں گا، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اس کو قیامت کے دن خوف میں مبتلا کروں گا۔ مراد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر فرمایا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جانتی۔ اور آپ خوف خدا سے اس طرح رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 کالے نشان پڑ گئے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، یعنی اس طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف تھا کہ وہ ہمیشہ ڈرتے اور کانپتے رہتے تھے۔ وہ بولنے میں بہت ساودھانی، بہت احتیاط رکھتے تھے اور ہمیشہ کم بولتے تھے۔ انہوں نے کم اور سیدھی بات کرنا اپنی عادت بنا لی تھی، اسی وجہ سے کبھی کبھی وہ اپنے منہ میں ایک پتھر رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے، کم بولنے میں بہت بھلائی ہے، جو چپ رہا نجات پایا۔ دوستو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قدر بلند و بالا شان و عظمت ہے کہ انبیاء کرام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک ہوگا جس قدر نیک اور پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دوستو، عالم ربانی حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں گھر گیا۔ وہ عورت ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی۔ جوان عاشق کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی تھی۔ قافلہ جنگل میں ٹھہر گیا اور سب لوگ تھکے ماندے تھے، سو گئے۔ تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور تیری محبت کی وجہ سے ہی قافلے کے ساتھ آیا ہوں۔ عورت نے کہا، جا کر دیکھ لو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ جوان بڑا خوش ہوا اور سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا، اللہ تعالیٰ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی، لوگ سو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو جاگ رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور اسی سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ جب جوان نے یہ بات سنی تو اسے اللہ کا ڈر محسوس ہوا۔ وہ ڈر کے مارے کانپ گیا اور اپنے برے ارادوں سے توبہ کر کے گھر واپس لوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس جوان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر اسے پوچھا، کیسی گزری؟ نوجوان نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی وجہ سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ میرے دوستو، خوف خدا جس کے دل میں نہیں ہے وہ شخص انسان نہیں، شیطان ہے، اور خوف خدا سے انسان محبوب رحمان ہے۔ دوستو، عالم ربانی حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بہت غریبی اور تنگحالی میں تھی۔ وہ ایک تاجر کے گھر گئی اور اس سے کھانے کے لیے مدد مانگی۔ تاجر نے کہا، اگر تم میری آرزو، میری تمنا پوری کر دو تو جو چاہو مجھ سے لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ جب بچوں کا بھوک کی شدت سے رونا بلکنا دیکھا تو وہ عورت دوبارہ اسی تاجر کے پاس لوٹ گئی اور کھانے کے لیے مدد مانگی۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت راضی ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف خدا سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا، کس سے ڈرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، رب تعالیٰ کے خوف سے لرزہ ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو تاجر نے کہا کہ جب تم اتنی محتاجی اور تنگ دستی میں بھی خدا تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سا مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تاجر کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تم نے کون سی ایسی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ دوستو، خوف خدا وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نیک و صالح بن جاتا ہے۔ دوستو، بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا۔ جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب تعالیٰ، تیرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پکاریں گے، فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ آفتاب نبوت محتاب رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے تو اس شخص کو کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 1000 دینار راہ خدا میں خرچ کرنے سے مجھے خوف خدا میں ایک آنسو بہا لینا زیادہ پسند ہے۔ حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو انسان کے جسم کے جس حصے پر لگتے ہیں اس حصے کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت محمد بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوف خدا سے روتے تو آنسوؤں کے پانی کو اپنی داڑھی اور چہرے پر مل لیا کرتے اور فرماتے کہ میں نے سنا ہے کہ آنسوؤں کے پانی جہاں لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ میرے دوستو، بروز قیامت دوزخ سے ایک بہت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھے گی۔ امت اس آگ سے بچنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزے داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا۔ مگر آگ برابر آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام پانی سے بھرا ایک پیالہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے اور کہیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس پانی سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے اس پانی کے بارے میں دریافت فرمائیں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے، یہ وہ پانی ہے جو خوف خدا میں رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کی آنکھوں سے نکلے تھے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ میرے دوستو، جب مومن کی آنکھ کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں
تو محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم و بخشش میں رونا اور آنسو بہانا بہت ہی مقبول اور پسندیدہ عمل ہے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی گریہ و زاری کے واقعات خوب مشہور ہیں، اور محبوب خدا امام الانبیاء مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو رات بھر سجدہ میں سر انور رکھ کر روتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امتی امتی کی صدا لگا کر امت کے حق میں نجات و بخشش کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔ دوستو، ہمارے آقا محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں تو ہمیشہ روتی ہی رہتی تھیں، لیکن اس حدیث پاک میں تعلیم امت اور ہدایت کے لیے فرمایا تاکہ امتی کی آنکھیں بھی خوف خدا سے رونے والی ہو جائیں۔ میرے دوستو، عالم ربانی حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول نقل فرماتے ہیں، خوف خدا سے رونے والے کا ایک آنسو سمندروں جیسی طویل و عریض آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آفتاب نبوت ماہتاب رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آخرت کی یاد کر کے خوف خدا میں رو پڑیں۔ ان کے آنسو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیوں روتی ہو؟ تو ام المومنین نے عرض کی، حضور آخرت کو یاد کیا تو خوف خدا سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت زین العابدین بن علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب وضو سے فارغ ہوتے تو کانپنے لگ جاتے۔ لوگوں نے وجہ معلوم کی تو آپ نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور کس سے مناجات کا ارادہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رحمت عالم شفیع الامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں ہنسے، صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکراتے تھے۔ امت کی فکر کا یہ حال تھا، یہ سب کچھ امتی کے غم میں تھا، ورنہ آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، یہاں تک کہ آپ کے وصال شریف ہو گیا۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں یہ بھی بتائیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم